محمد بھی پاک ہے، اللہ بھی پاک ہے اور محمد کے صحابہ بھی پاک ہے، لیکن اللہ کے پاک ہونے کا معنی اور ہے، پیغمبر کے پاک ہونے کا معنی اور ہے، صحابہ کے پاک ہونے کا معنی اور ہے۔ کبھی لفظ ایک ہی چلتا ہے لیکن معنی بدل جاتا ہے۔ مجھے ایک مماتی کہنے لگا، او جی نبی قبر میں زندہ ہے۔ میں نے کہا جی بالکل زندہ۔ کہتے حضور کو قبر میں زندہ نہ ماننا۔ میں نے کہا کیوں زندہ نہ مانے؟ کہتے یہ تو شرک ہو جائے گا۔ میں نے کہا شرک کیسے بنے گا؟ کہتے اللہ بھی حیٌ ہے، نبی بھی حیٌ ہے، تو یہ تو تم نے خدا کے ساتھ شرک کر لیا۔ میں نے کہا میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے تو بتا کہ تو دیکھتا ہے؟ کہتے جی بالکل میں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا خدا بھی دیکھتا ہے؟ کہتے خدا بھی دیکھتا ہے۔ میں نے کہا پھر خدا بھی بصیر ہو گیا، تو بھی بصیر ہو گیا، تیری آنکھوں کو نکال دینا چاہیے تاکہ شرک نہ رہے، خدا دیکھتا رہے تو اندھا ہو۔ میں نے کہا تو سنتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا خدا بھی سنتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا سننے والے کو سمیع کہتے ہیں، تیرے پردے پھاڑ دینے چاہیے تاکہ خدا سنے اور تو نہ سنے، یہ شرک تو نہ ہونا۔ فوراً کہنے لگا نہیں خدا سنتا ہے معنی اور ہے، میں سنتا ہوں تو معنی اور ہے، خدا دیکھتا ہے تو معنی اور ہے، میں دیکھتا ہوں تو معنی اور ہے۔ میں نے کہا پھر میں بھی کہتا ہوں خدا زندہ ہے تو معنی اور ہے، نبی زندہ ہے تو معنی اور ہے۔ خدا زندہ تو معنی اور ہے، نبی زندہ تو معنی اور ہے۔ دونوں کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ خدا کی زندگی ازل سے ابد تک ہے، نبی کی زندگی ازلی نہیں ابدی ہے۔ خدا کی زندگی میں تسلسل حیات ہے، درمیان میں انقطاع ہے نہیں۔ حضور کی حیات میں انقطاع ایک سیکنڈ کا موت کی وجہ سے آیا، پھر پیغمبر کو حیات ملی ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ دیوبند کا نظریہ کیا ہے؟ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی بات لینی ہو تو مصطفیٰ سے ملتی ہے، اور مصطفیٰ کی بات لینی ہو تو پھر صحابہ نمائندہ خدا سے ملتی ہے۔ مصطفیٰ کو نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، اور صحابی کو نہ مانے تب بھی۔ صحابہ کے متعلق